یہاں آپ نے کئی احتیاطیں کرنی ہیں. سب سے پہلے احتیاط یہ کرنی ہے، کوشش کریں آپ مزدلفہ میں آگے سے آگے ہو کر بیٹھیں، یعنی مینا سے قریب ہو کر بیٹھیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو رونتے چلے جائیں گے، راستہ ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ کے قافلے نے 200 بندوں کے ساتھ سفر کرنا ہے، ہٹو بچو کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں راستہ ملا بیٹھ جائیں. لیکن صبح جب ہوگی تو لوگ سارے چل رہے ہوں گے، قریب موقع ملتا ہے تو پہلی احتیاط یہ کریں. دوسری احتیاط یہ کریں کہ آپ نے واجب وقوع کا وقت پا لیا، فجر کے وقت شروع ہو گئی، 12 منٹ آپ بیٹھیں، دعا کریں، التجا کریں اور پھر روانہ ہو جائیں. تو جو فجر کا وقت ہوتا ہے عام طور پر 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ کے بعد سورج نکلے گا. تو آپ نے 12 منٹ گزارے تو اب بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، اور اس 1 گھنٹے میں بآسانی آپ مینا میں پہنچ سکتے ہیں. تو مینا میں اپنے خیمے میں آگے پہنچ جائیں. رمی کرنے کی جلدی نہ کریں. رمی کا وقت بہت بڑا ہے، جو آنے والی رات ہے اس کی فجر سے پہلے تک ہو سکتی ہے. یہ میں بات بیان کر رہا ہوں خصوصی حالات کی وجہ سے، جہاں بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، خاص طور پر جو بوڑھے افراد ہیں یا کمزور افراد ہیں، یا وہ افراد جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو فزیکل ایکٹیویٹی جن کی نہیں ہوتی تو وہ یوں جو ہے اس طرح کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ آ کے بیٹھ جائیں مینا میں. پھر جب سپہر ہوگی، سورج ڈھل جائے گا، عصر کا وقت قریب آنے لگے گا، پھر آپ نکلیں اور نکل کر جو ہے وہ آپ رمی کرنے جائیں. عبدالحاد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. ڈفرینٹ پروگرام پچھلی مرتبہ لوگوں نے فیس کیے، کچھ بندش بھی رہی، کچھ اعلانات بھی رہے کہ جناب اس وقت سے اس وقت بند ہو گئی ہے، لوگ نہ آئیں. اچھا، ایسے میں وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جنہوں نے گھنٹے روڈ پہ گزار دیے. اگر ان کو پتہ چلا تھا کہ بھئی راستہ بند کر دیا گیا ہے تو خیموں میں واپس آ جاتے. جی مفتی صاحب، اس میں ایسا ہے کہ مشورہ اگر مانگتے ہیں تو یہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گروپ لیڈر کو فالو کریں. جو لوگ انڈیپینڈنٹ کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے. میں ایک بات کاٹوں گا آپ کے یہاں پہ. جی دیکھیں، ایک تو پرائیویٹ کاروان کے لوگ ظاہر بات ہے ہر سال ہی گروپ لے کے جاتے ہیں، وہ تجربہ کار ہوتے ہیں. اور ایک ہے گورنمنٹ پیکیج میں جانے والے لوگ، اور اس مرتبہ تو حاجی زیادہ وہی ہیں، مطلب برائے نام پرائیویٹ لوگ جا رہے ہیں. تو وہاں کیا جس کو گروپ لیڈر بنایا گیا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے؟ اس سال جو وزارت مذہبی امور کی جانب سے 100 بندوں پر ایک خاص طور پر منظم کہہ لیں یا ناظم کہہ لیں، انہوں نے مقرر کیا ہے. اس کی گائیڈ لائن کو اگر فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس مشکل سے بچ جائیں گے. پھر جیسا آپ نے فرمایا، اس میں چونکہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں کمنٹڈ کی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کو وہی شام تک کا مشورہ دیتے ہیں مفتی صاحب، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی بیچاروں کی قربانیوں کے لیے بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنے اسپیس کو دیکھیں کہ جہاں آپ کو اسپیس ملتا ہے، جہاں آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں یا جو آپ کا منظم ہے یا مولم ہے، وہ آپ کو جس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے جب آپ رمی کے لیے جائیں گے نا تو رمی بڑی آسان ہو جائے گی. پھر جو وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں ممانعت کر دی جاتی ہے، تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنے خیمے میں آ جائیں. لیکن مفتی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خیمے کو کراس کر کے آگے نکل چکے ہوتے ہیں، اب ان کا واپسی پلٹنا جو ہے وہ ناممکن جیسا ہوتا ہے، وہ واپسی نہیں آ سکتے. کیسے تو پتہ چلے کہ راستہ کھلا ہے یا بند ہے؟ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو وہاں پر سوق العرب ہے، 62 نمبر روڈ ہے، 65 نمبر روڈ ہے، 52 نمبر روڈ ہے، یہ وہ روڈ ہیں جیسے جو ہمارے ہاں 200 فٹ کے بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں، اس طرح ایک سکھ العرب روڈ ہے. جی 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 اسی طرح کے ٹھیک ہے، تین بڑے روڈ ہیں ٹھیک ہے، جو ہمیں جانے کا مینا میں. پرووائڈ کرتے ہیں. جی ہاں. ہمیں رمی جمعرات کے لیے جانے کے لیے واک وے دیتے ہیں وہ جانے کا. اور جو 2 روڈ ہیں سائڈوں کے، ایک اس جانب کا ہے سائڈ روڈ، اور ایک اس جانب کا 50 نمبر روڈ ہے، جہاں سے لوگ رمی کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ان روڈز پر آ گیا نا مفتی صاحب، تو اب اس کا واپسی پلٹنا ناممکن ہے. لیکن اس روڈ پہ آنے سے پہلے دیکھ تو سکتا ہے کہ روڈ چل رہا ہے یا بند ہے. حدود ہے نا جو اپنی مزدلفہ کی حدود میں عرض کلوز کر رہا ہوتی ہوں ہیں. جیسے اپنے خیمے کے چھوٹے روڈ سے نکلا، جی 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 اب اس نے بڑے روڈ پہ داخل ہونے سے پہلے دیکھ لیا کہ روڈ چل رہا ہے یا بند ہے. اب تو یہ بیک ہو سکتا ہے نا. روڈ نارملی چل ہی رہے ہوتے ہیں.
اچھا رکاوٹ نہیں ہوتی, روڈوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوٹی رہتی ہے, اس میں رکاوٹ نہیں آتی. رکاوٹ بالکل مین جہاں جمرات کا پلازا ہے نا اس سے کچھ پہلے رکاوٹ آ جاتی ہے. اب بندے کے لیے ریٹرن ہونا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ گروپ کو فالو کریں, اور اگر لوگ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, گروپ لیڈر کہاں سے معلومات لے رہا ہوتا ہے؟ گروپ لیڈر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا وزارت کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہوتی ہیں, یہ میں وزارت کی بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ پرائیویٹلی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بہت ساری چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کر جائیں, آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کے جائیں. پھر کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا, اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے جو قافلے کے شرکا ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کی رمی بڑی بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. جیسے نارملی 11ویں 12ویں کی رمی میں تو 4 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے. جو 10ویں کی پہلے دن کی رمی ہوتی ہے, یہاں پر 3 کنڈیشن ہے مفتی صاحب جو میں نے فزیکلی خود دیکھی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بائی واک جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے, جیسے پچھلے سال الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملی کہ جس بس میں ہم موجود تھے اسی بس میں ہم مزدلفہ پہنچے, وہیں رک کر ہم نے مزدلفہ کا وقوف کیا, دعا کے بعد اسی بس میں بیٹھ گئے. وہی بس ہمیں لے جا کر جمرات کے پاس اتار دیتی ہے, رمی جمرات کر کے پھر ہم اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ, اور تیسری کنڈیشن وہ ہے جو کہ اس مرتبہ پاکستان کے 70% حجاج کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ ہے ٹرین کی سہولت. اگر یہ فالو کریں گے, مزدلفہ میں جس اسٹیشن پہ اترے ہیں اسی کے اطراف میں رہیں گے, وہیں اپنی عبادات پوری کرنے کے بعد, وقوف کرنے کے بعد, فجر پڑھنے کے بعد وہیں سے اسٹیشن پہ بیٹھیں گے, تو یہ ٹرین ان کو سیدھی جمرات پلازا پر ٹاپ پر اتار دے گی. یعنی یہ عرفات سے ٹرین میں بیٹھ کے مزدلفہ ہے؟ جی مزدلفہ ہے, ٹھیک ہے, مزدلفہ اترے اور اب ان کو ٹرین سیدھی وہاں پہنچا دے گی. یاد ہے میرے خیال میں سلمان بھائی کو ہم جمرات لے کر جائے گی. جی بالکل. تو ان لوگوں کے لیے تو صبح ہی جانا بہتر ہے. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں آگے کہ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ اس کو فالو کریں کہ ٹرین والے جتنے لوگ ہیں, میں نے خود الحمدللہ 2016 یہاں شاید ایک اسلام میں بیٹھے تھے, وہ بھی ساتھ تھے, تو 2016 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنی ٹرین میں بیٹھے, وزارت کی طرف سے ہی ٹرین تھی, جیسے بیٹھے اس نے سیدھا لے جا کر ہمیں, ابھی یوں سمجھے فجر کا وقت باقی تھا, اور وہاں ٹاپ پر اتار دیا. کہاں اتارتی ہے یہ؟ بالکل ٹاپ پر, جمرات کے پلازا پہ ٹاپ پر, کبری خالد کے بعد. خالد نہیں, اس سے بھی آگے جا کر بالکل جمرات پلازا کے ٹاپ پر ایک اسٹیشن بنا ہوا, ٹاپ پہ اسٹیشن, ٹھیک ہے, وہیں اسٹیشن پہ اتاریں گی. ٹاپ سے مراد یہ ہے کہ جو جمرات کا کمپلیکس بنایا ہوا ہے اس میں چھت پر, اس کے چھت پر اتارے, چھت سے بھی تھوڑا آگے ایک طرف الٹے ہاتھ پر اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, اس اسٹیشن پہ اترنے کے بعد اب چونکہ وقت تھا, سنت وقت میں ہمیں کرنی تھی کہ بھائی سورج نکل آئے تو اس کے بعد کرنا سنت ہے نا, تو ہم نے اس کا ویٹ کیا اس طرح سے کہ ہم آرام سے چلتے رہے, اور چلتے 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 جب ہم جمرات پر پہنچے تو ہمارا سنت وقت ہمیں مل گیا, اور اسی وقت ہم نے الحمدللہ وہ بڑے شیطان کی رمی کی. تو یہ گائیڈ کرنا زیادہ اچھا رہے گا. آپ جو اترے ہیں وہ جو الیکٹرانک سڑیاں لگی ہوئی ہیں اس سے اترے؟ نہیں, وہ ڈائریکٹ اسٹیشن سے اترے, اسٹیشن سے یوں بس چلتے چلتے آنا ہے آپ نے, اور کچھ نہیں کرنا. ریمپ ہے, وہ ہلکا سا ریمپ ہے, یوں ایسے چلتے رہیں گے, ریمپ سے گھوم کر آپ سیدھے ٹاپ فلور پر آئیں گے, اور بہت ہی آسان انداز میں رمی کر لیں گے. خاص طور پر جو گورنمنٹ کے حاجی ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ٹرین کو فالو کریں, اس کی ٹائمنگ کو فالو کریں, بھلے وہاں تھوڑی دیر آپ کو لگے گی اسٹیشن پہ اوپر چڑھنے میں. آپ نے فرمایا 70% لوگوں کو ٹرین. جی 70%. تو کیا ان کے پاس ٹکٹ ہوں گے, کوئی کارڈ ہوگا, کیا باقاعدہ کارڈ, ٹرین کا ایک بیلٹ ہوتا ہے جو ہاتھ میں باندھا جاتا ہے. 3 اسٹیشن ہے ٹرین کے, ایک پہ لکھا ہوتا ہے مینا 1, دوسرے پہ مینا 2, تیسرے پہ مینا 3. تو جس کا خیمہ جس اسٹیشن کے قریب ہوگا اس کو وہی والا بیلٹ ملے گا جو وہ ہاتھ میں پہنے گا. اور جب ایک یوں سمجھے کہ بتائیے کیا بینڈ بھی کہتے ہیں اس کو. جی بینڈ بھی ملتا ہے, اور ایک وہ پن سے لگتا ہے وہ بیلٹ ٹائپ کا بھی ہوتا ہے, تو وہ ان کو ملے گا. وہ اس کو آٹومیٹکلی اسکین کریں گے اسٹیشن پہ اور ان کو جانے کا موقع مل جائے گا. اور اسی طریقے سے جب جمرات کی رمی کر لیں گے نا مفتی صاحب, تو بہت آسان ہے کہ اسی ریمپ کے ذریعے سے وہ اسی اسٹیشن پہ پہنچ جائیں, اور وہیں بیٹھ کر سیدھے وہ اپنے خیمے کے پاس اتریں. ان کا 1 نمبر اسٹیشن ہے, وہاں اتر جائیں, 2 نمبر ہے, 3 نمبر ہے, مینا میں اپنے خیمے کے سامنے اتر جائیں. صرف تکلیف کہاں ہے, وہ تکلیف صرف ایک ہی ہے
کہ جو مزدلفہ سے ٹرین پہ چڑھنے کا جو آزمائش ہے، جو رش ہے، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. وہ جو آپ نے اپنے خیمے سے جو سمجھے چوٹی کی چال کہوں گا میں، آرام آرام سے چلتے چلتے جب اسٹیشن پہ پہنچیں گے، اب ٹرین میں بیٹھ گئے تو پھر تو 8 منٹ کا راستہ ہے، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی 4 بجے پہ جا رہا ہے ٹرین اس وقت بھی اویلیبل ہے. یعنی جمرات پہ رمی کرنے کے لیے اسٹیشن وائز ٹرین جو ہے نا خیموں کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے الحمدللہ. ٹرین تو سارا ویری ٹائم چل رہی ہے، ابھی بھی آپ جائیں گے نا، ابھی بھی چل رہی ہے. یہ بھی خیال رکھیں کہ ویسے وہ جانے بھی نہیں دیتے اور ان سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر اس کے دیگر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال جو رول بتایا جا رہا ہے اس کو فالو کریں.